وہ خزائن جو ہزاروں سال سے مدفون تھے، اب میں دیتا ہوں اگر کوئی ملے امیدوار، کوئی ملے امیدوار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام۔ نشانات کس سے صادر ہوتے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، نشانات کس سے صادر ہوتے ہیں؟ جس کے اعمال بجائے خود خوارق کے درجہ تک پہنچ جائیں۔ مثلاً ایک شخص خدا تعالیٰ کے ساتھ وفاداری کرتا ہے، وہ ایسی وفاداری کرے کہ اس کی وفا خارق عادت ہو جاوے، اس کی محبت، اس کی عبادت خارق عادت ہو۔ ہر شخص ایثار کر سکتا ہے اور کرتا بھی ہے، لیکن اس کا ایثار خارق عادت ہو، غرض اس کے اخلاق، عبادات اور سب تعلقات جو خدا تعالیٰ کے ساتھ رکھتا ہے اپنے اندر ایک خارق عادت نمونہ پیدا کریں۔ تو چونکہ خارق عادت کا جواب خارق عادت ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پر نشانات ظاہر کرنے لگتا ہے۔ پس جو چاہتا ہے کہ اس سے نشانات کا صدور ہو تو اس کو چاہیے کہ اپنے اعمال کو اس درجہ تک پہنچائے کہ ان میں خارق عادت نتائج کے جذب کی قوت پیدا ہونے لگے۔ انبیاء علیہم السلام میں یہی ایک نرالی بات ہوتی ہے کہ ان کا تعلق اندرونی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا شدید ہوتا ہے کہ کسی دوسرے کا ہرگز نہیں ہوتا۔ ان کی عبودیت ایسا رشتہ دکھاتی ہے کہ کسی اور کی عبودیت نہیں دکھا سکتی۔ پس اس کے مقابلہ میں ربوبیت اپنی تجلی اور اظہار بھی اسی حیثیت اور رنگ کا کام کرتی ہے۔ عبودیت کی مثال عورت کی سی ہوتی ہے کہ جیسے وہ حیا و شرم کے ساتھ رہتی ہے، اور جب مرد بیاہنے جاتا ہے تو وہ علانیہ جاتا ہے، اسی طرح پر عبودیت پردہ خفا میں ہوتی ہے، لیکن الوہیت جب اپنی تجلی کرتی ہے تو پھر وہ ایک بین امر ہو جاتا ہے، اور ان تعلقات کا جو ایک سچے مومن اور عبد اور اس کے رب میں ہوتے ہیں خارق عادت نشانات کے ذریعہ ظہور ہوتا ہے۔ انبیاء علیہم السلام کے معجزات کا یہی راز ہے، اور چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلقات اللہ تعالیٰ کے ساتھ کل انبیاء علیہم السلام سے بڑھے ہوئے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بھی سب سے بڑھے ہوئے ہیں۔ پھر طاعون کی خبر سن کر حضور علیہ السلام نے فرمایا، یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے کس قدر تنبیہ ہے۔ اگر اب بھی دل بیدار نہ ہو اور اب بھی خدا سے صلح کا عہد باندھنے کے لیے مستعد نہ ہوں تو کیسی بدقسمتی ہے۔ افسوس ہے کہ لوگ اب بھی خدا تعالیٰ کی طرف توجہ نہیں کرتے اور فسق و فجور اور شوخیوں سے باز نہیں آتے۔ اگر کسی کی اولاد اور عزیزوں پر آفت آ جاوے تو ساری باتیں رہ جائیں، پھر کس شیخی اور بھروسہ پر انسان خدا سے اس قدر سرکشی کرتا ہے؟ وہ اس کی حکومت سے کہیں بھاگ کر نہیں جا سکتا۔ جب یہ حال ہے تو سب سے بہتر اور محفوظ طریق عذاب الہی سے بچنے کا تو خود اس کی ہی پناہ میں آنا ہے۔ وہ احمق ہے جو خدا کے حدود کو توڑ کر نکلتا ہے اس لیے کہ امان پاوے۔ وہ مصیبت کو بلاتا ہے اور عذاب کو جذب کرتا ہے۔ اب وقت ہے کہ مسلمان اپنے ایمان اور توبہ کی تجدید کریں۔ یہ وقت آیا ہے کہ خدا اپنا وجود دکھانا چاہتا ہے اور اپنی ہستی کو منوانا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے اور اس کو مستحکم اور مضبوط کرنے کی 3 صورتیں ہیں، اور خدا تعالیٰ نے وہ تینوں ہی سورہ فاتحہ میں بیان کر دی ہیں۔ اول،
اللہ تعالیٰ نے اپنے حسن کو دکھایا ہے، جبکہ جمیع محامد کے ساتھ اپنے آپ کو متصف کیا ہے۔ یہ قاعدہ کی بات ہے کہ خوبی بجائے خود دل کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ خوبی میں ایک مقناطیسی جذب ہے جو دلوں کو کھینچتی ہے، جیسے موتی کی آب، گھوڑے کی خوبصورتی، لباس کی چمک دمک۔ غرض یہ حسن پھولوں، پتوں، پتھروں، حیوانات، نباتات، جماعتات، کسی چیز میں ہو، اس کا خاصہ ہے کہ بے اختیار دل کو کھینچتا ہے۔ پس خدا تعالیٰ نے پہلا مرحلہ اپنی خدائی منوانے کا حسن رکھا ہے، جب الحمدللہ فرمایا کہ جمیع اقسام حمد و ستائش اسی کے سزاوار ہیں۔ پھر دوسرا درجہ احسان کا ہوتا ہے۔ انسان جیسے حسن پر مائل ہوتا ہے ویسے ہی احسان پر بھی مائل ہوتا ہے، اس لیے پھر اللہ تعالیٰ نے رب العالمین، الرحمن، الرحیم، مالک یوم الدین صفات کو بیان کر کے اپنے احسان کی طرف توجہ دلائی۔ لیکن اگر انسان کا مادہ ایسا ہی خراب ہو اور وہ حسن اور احسان سے بھی نہ سمجھ سکے تو پھر تیسرا ذریعہ سورہ فاتحہ میں غیر المغضوب کہہ کر متنبع کیا ہے۔ اعلیٰ درجہ کے لوگ تو حسن سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور جو ان سے کم درجہ پر ہوں وہ احسان سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں، لیکن جو ایسے ہی پلید طبع ہوں ان کو اپنے جلال اور غضب سے متوجہ کیا ہے۔ یہودیوں کو مغضوب کہا ہے اور ان پر طاعون ہی پڑی تھی۔ خدا تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں یہودیوں کی راہ اختیار کرنے سے منع فرمایا، یا یوں کہو کہ طاعون کے عذاب شدید سے ڈرایا ہے۔ شیطان بے باک انسان پر ایسا سوار ہے کہ وہ سن لیتے ہیں مگر عمل نہیں کرتے۔ اصل یہ ہے کہ جب تک جذبات اور شہوات پر ایک موت وارد ہو کر انہیں بالکل سرد نہ کر دے، خدا تعالیٰ پر ایمان لانا مشکل ہے۔ اب تو غضب الہی کے نمونے خطرناک ہیں، ابھی 3 مہینے باقی ہیں، خدا جانے کیا ہونے والا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔